السلام علیکم دوستو، کورلش اورحان کے معزز ناظرین کو معلومات سے بھرپور ایک اور نئی ویڈیو میں اپنے چینل ایگل جرنی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اورحان بے کے سلطان بنتے ہی تمام معاملات بازنطینیوں کے ہاتھ سے نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف اورحان بے نے بورسا کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے اور بورسا میں موجود لوگ اور بورسا کے کمانڈر ابھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اورحان بے نے بورسا کے بعد ازنک کے لیے بھی شکنجہ کس دیا ہے۔ اورحان بے جانتے ہیں کہ بورسا کی اس مشکل موقع پر ازنک ہی مدد کر سکتا ہے، اس لیے اورحان بے نے ابھی ازنک کے تیکفور لیو اور ازنک کے اشرافیہ سے ملاقات کی ہے۔ اورحان بے کے ازنک کے دورہ کے بعد ابھی ازنک میں بغاوتیں شروع ہو چکی ہیں۔ جیسے ازنک اور بورسا میں بازنطینیوں کے ہاتھ سے معاملات نکلے تو انہوں نے قسطنطنیہ سے مدد مانگ لی ہے۔ ابھی قسطنطنیہ سے بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس ازنک آنے والا ہے۔ اورحان بے جو ابھی تلوار کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی جنگ جیتنا خوب جانتے ہیں، اس لیے آنے والے وقت میں بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس کے ساتھ اورحان بے امن معاہدے بھی کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان امن معاہدوں سے پہلے ہم دیکھ سکیں گے کہ عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک بڑی جنگ دیکھنے کو ملے گی، جہاں 9 سالوں کے طویل محاصرہ کے بعد ابھی بورسا کو بغیر خون ریزی کے فتح کر لیا جائے گا۔ بورسا کی فتح کے بعد 5 سالوں تک ابھی امن معاہدہ جاری رہے گا۔ بازنطینیوں کے ساتھ امن معاہدے کے درمیان اورحان بے اپنی فوج کو مضبوط کرتے نظر آئیں گے۔ اورحان بے جو پہلے ہی بازنطینیوں اور منگولوں کا اتحاد توڑ چکے ہیں، یقینی طور پر عثمان بے نے اسی لیے اورحان بے کو سلطنت کا وارث بنایا ہے تاکہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں۔ شہنشاہ بے جو پہلے اورحان بے کے بڑے مخالف کے طور پر سامنے آئے تھے، اورحان بے کے سلطان بننے کے بعد شہنشاہ بے کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ پہلے تو شہنشاہ بے نے یہ سوچا کہ وہ کسی بھی صورت اورحان بے کے فیصلوں پر عمل نہیں کریں گے، لیکن اب شہنشاہ بے نے بڑی سیاسی چال کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہنشاہ کا بیٹا ایت بے جو فاطمہ خاتون سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، شہنشاہ بے نے اپنے بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابھی عثمان بے سے فاطمہ خاتون کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ فاطمہ خاتون جو بازنطینی کمانڈر فلاویوس سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی محبت کے بعد ہم نے دیکھا کہ فلاویوس نے عثمانیوں کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ فلاویوس بورسا کو اس مشکل صورتحال میں چھوڑ کر سوگوت میں فاطمہ خاتون کا انتظار کرتا نظر آتا ہے۔ فاطمہ اور فلاویوس کی ملاقاتوں نے فینس کی نظریں اسکرین پر جما رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں فلاویوس کے کردار میں بڑی تبدیلیاں کر دی جائیں گی۔ جب بورسا کا محاصرہ اختتام پذیر ہوگا اور اورحان بے بورسا فتح کریں گے تو اس موقع پر فلاویوس مسلمان ہو جائے گا۔ سیریز میں آنے والے وقت میں جہاں شہنشاہ بے کی موت دکھائی جائے گی، وہاں ایت بے کا کردار بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ابھی عثمان بے فاطمہ خاتون کے رشتہ کو لے کر نہ نہیں کریں گے، بلکہ عثمان بے شہنشاہ بے کو یہ بولیں گے کہ وہ اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھ کر بتائیں گے۔ فاطمہ خاتون جو نیلوفر خاتون کو یہ بتائے گی کہ وہ ایت بے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مالن خاتون نے فاطمہ خاتون کے ساتھ ساتھ حلیمہ خاتون کے لیے بھی رشتہ دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حلیمہ خاتون کے لیے بھی آنے والے سردار کے بیٹے کو حلیمہ خاتون پسند نہیں کریں گی۔ جہاں فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی کہانی آگے بڑھ رہی ہے، وہاں درسن بے اور حلیمہ خاتون کی محبت کی کہانی بھی مشکلوں کے ساتھ آگے چل رہی ہے۔ دوستو، اورحان بے اور ان کے خاندان اور ان کے قبیلے کے نجی معاملات کے بعد اب کہانی میں جنگوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، جہاں ہم نے بتایا کہ آنے والے وقت میں بازنطینیوں اور عثمانیوں کے درمیان ایک بڑی خطرناک جنگ دیکھنے کو ملے گی۔ وہاں منگولوں کا ہمیشہ کے لیے سیریز سے خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ پچھلی قسط میں بھی ہم نے دیکھا کہ منگولوں کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جہاں اورحان بے کی غیر موجودگی میں ہی اورحان بے کے جانباز سپاہیوں نے یارسار قلعہ پر دوبارہ سے کائی پرچم لہرا دیے تھے۔ اورحان بے کے اہم سپاہیوں کی سیریز میں واپسی اور بڑی تعداد میں شمولیت کے بعد اب اورحان بے کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں ہم بورسا کی شاندار فتح کے ساتھ ساتھ ازنک کی فتح بھی دیکھ سکیں گے۔ ازنک قلعہ کی شاندار فتح کے بعد جہاں ازمت قلعہ کی باری آئے گی،
वहाँ उरहान बे को पेलकानौन की जंग में और रमेलिया में भी उरहान बे को फतह नसीब होगी। उरहान बे के यहाँ तीसरे बच्चे की वलादत का वक्त भी करीब आ चुका है। जी हाँ, नीलोफर खातून ने उरहान बे को इस बारे में खुशखबरी सुनाई थी। उरहान बे के यहाँ तीसरे बच्चे यानी मुराद अव्वल की वलादत होगी। मुराद अव्वल ही वो शहज़ादा होगा जो आने वाले वक्त में उरहान बे की जगह सल्तनत उस्मानिया का तीसरा सुल्तान बनेगा। हम अपनी आने वाली वीडियो में तफसील से बताएंगे कि कासम बे और शहज़ादा सुलेमान आने वाले वक्त में सुल्तान क्यों नहीं बन सकेंगे और कासम बे और सुलेमान बे ने कौन सी बड़ी फतूहात उस्मानियों के नाम की थी, जहां सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए उस्मान गाजी ने पसीने के साथ साथ खून भी बहाया है। अभी उरहान बे सुल्तान बनने के बाद सल्तनत को वसअत देने के लिए बुरसा जैसे तारीखी बाज़ंतीनी शहर पर काई परचम लहराते नजर आएंगे। बुरसा की फतह का सीरीज़ में वक्त बहुत करीब आ चुका है, इसलिए मुमकिन चांसेस ये हैं कि उरहान बे के साथ साथ बुरसा के तारीखी हीरो तुर्गत बे की सीरीज़ में वापसी देखने को मिले, क्योंकि तुर्गत बे और कोनूर बे ने बुरसा की फतह में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, क्या आप भी सीरीज़ में तुर्गत बे की वापसी देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कुरलिश उरहान से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल सकें।